یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کی ذات ببرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد سامعین مکرم، آپ کا یہ خادم، آپ سے محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، آپ کی خیر خواہی چاہنے والا، آپ حضرات کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر سے مدد۔ پہلی آیت کے اندر شکر کرنے کا حکم ہے اور دوسری آیت کے اندر صبر کرنے کا حکم ہے۔ دیکھا جائے تو یہ صبر اور شکر یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ شکر نصف ایمان ہے۔ جس آدمی کو یہ دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، صبر اور شکر۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صہیب رومی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حال کے اندر خیر ہی خیر ہے، ایمان والوں کے لیے ہر حال کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایمان والے کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، کوئی انعام دیتے ہیں، کسی چیز سے نوازتے ہیں، تو بندہ اس پہ شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا مومن کے لیے ہر حال کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ نعمت ملنے پہ شکر کرے گا تو انعام پالے گا، نیکیاں حاصل کر لے گا، اور نیکیاں دوسری طرح بھی اسے نصیب ہو جائیں گی کہ جب نعمت چھین جائے، نعمت سے محروم کر دیا جائے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں، صبر اور شکر، یہ انسان کی زندگی کے اندر لازم ہے۔ ایمان والا جو خود کو ایماندار کہلاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، نہ تو اس شخص کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، پاؤں سے لنگڑا ہے، ہاتھوں سے لولا ہے، اور آنکھوں سے اندھا ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان کے اوپر اللہ کا شکر جاری ہے۔ اس کی زبان پہ اوپر ایک ہی کلمہ ہے، اے میرے مالک تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے نظر پڑی، آپ سواری سے نیچے اتر آئے، پیغمبر اسلام اتر کر اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہا اللہ کے بندے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ تیری آنکھیں ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی مالک کا شکر ہے۔ تیرے پاس تو دیا ہی کچھ نہیں اللہ کا، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، پھر بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگا تو نے تو میرا ظاہر دیکھا، ابھی تو میرے حالات تجھے نہیں خبر، میرا تو گھر بھی نہیں ہے، میرے تو بیوی بچے بھی نہیں ہیں، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، گھروں میں فاقہ ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں،
لیکن میں شکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، بے ایمان نہیں کیا ہے۔ فرماتے میں کلمہ گو ہوں، پیغمبر اسلام پہ ایمان لانے والا ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، ایماندار ہوں، اس لیے میری زبان کے اوپر کلمہ شکر ہے۔ تو ایمان والا لاکھ مصیبتیں آ جائے لیکن اس کے لیے یہ اللہ کی ایمان کی دولت جو ہے یہ کوئی کم نہیں ہے، اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، لاکھ مصیبتیں آ جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کس کو ہے۔ آج کل ہم نے صبر کو ایک بہت معمولی سی چیز سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید تکلیف آ جانے کے اوپر برداشت کر لینا یہ صبر کہلاتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہم نے تحمل کے ساتھ گزارا کر لیا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ ابھی ذکر کے دوران سپیکر نہیں چل رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کہا، ہم سمجھتے شاید یہ صبر ہے، میں نے بڑا برداشت کر لیا کہ یہ صبر ہے۔ یہ صبر کی تعریف ایک معمولی سی ہے۔ المفردات کے اندر امام راغب فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ کسی کام سے رک جانا، خود کو روک لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صبر کے 3 درجے ہیں۔ صبر جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ تکلیف کے اوپر برداشت کر لینا، اپنے آپ کو ضبط کر لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں صبر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ صبر کا یہ ہے کہ گناہوں سے خود کو روک لیا جائے، گناہوں پر برداشت اختیار کی جائے، گناہوں پر قابو پایا جائے، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ اور جو ہم سمجھتے ہیں مصیبت کے اوپر صبر، یہ صبر کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے آخری تیسرا درجہ ہے۔ اور صبر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، کہ جب انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہے، انسان کے اندر طاقت بھی ہے، گناہ کا موقع بھی ہے، عمر جوانی کی ہے، شہوت زور مارتی ہے، ایسے موقع پر خود کو قابو کر لینا اور گناہوں سے بچ جانا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ کہ جس وقت انسان کے لیے گناہ کرنا بڑا آسان ہے، گناہ کا موقع بھی ہے، گناہ کی طاقت بھی ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، اس وقت صرف اللہ کے خوف سے ڈر جانا اور گناہ سے بچ جانا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ اور فرماتے ہیں صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نیکی اختیار کرے، نیکی پر عمل کرنا، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ رات کا پہر بڑے اپنے بستر کے اندر انسان آرام سے اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے، سردیوں کے دن ہے، اسے خبر ہے کہ بستر چھوڑوں گا تو ٹھنڈ لگے گی، سردی لگے گی، بستر کے اندر بڑا سکون ہے، اور جا کر وضو کروں گا تو پانی ٹھنڈا ہے۔ پنجاب کے اندر تو اور مصیبت ہوتی ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، بستر چھوڑیں گے تو سردی لگے گی، ٹھنڈ لگے گی، جا کر پانی وہ بھی ٹھنڈا ہے، وضو کریں گے تو وہ بھی مشکل ہے، اور پھر وضو کر کے مسجد کے اندر جا کر نماز ادا کرنا، یہ اس سے بھی مشکل ہے۔ تو فرمایا ایسے حال کے اندر انسان اپنے آرام کو چھوڑ دے اور اللہ کی محبت کے اندر بستر چھوڑ کر وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاتا ہے، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ کیا تھا صبر کا؟ گناہ کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچ جانا۔ جس موقع پر گناہ آسان ہے، آرام سے گناہ پر عمل کر سکتا ہے، اس وقت گناہ سے بچ جانا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ اور جب نیکی کرنا مشکل ہے، جب نیکی انسان بہت مشکل لگتی ہے، نہیں کر سکتا، اس موقع پر نیکی کرنا، یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صبر کا جو تیسرا درجہ آتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جب انسان پر جو مصیبت آتی ہے، اس مصیبت پر جب بندہ اپنے آپ کو برداشت کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس پر جو صبر اختیار کرتا ہے، وہ صبر کا تیسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا یہ مصیبت آتی کیوں ہے؟ اس مصیبت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرمایا اکثر انسانوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ کا کسب ہے، اپنے ہاتھ کے اعمال ہے۔ جو انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دیتے ہیں تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے میں اپنے محبوب کی امت کو بچا لوں۔ اس لیے انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے۔
تو اس پر جو صبر اختیار کیا جاتا ہے یہ صبر کا تیسرا. تو مصیبت کی 2 قسمیں. سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے کسب ہے، ہمارے اپنے گناہ ہے، ہمارے اپنے اعمال ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا. تمہاری آزمائش کی جائے گی. کس کے ساتھ؟ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، تمہارے مال کے اندر کمی کر کے، تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے. اور فرمایا ہے میرے محبوب جو میری ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرے گا، برداشت کرے گا، انہیں میری رحمت اور جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. تو مصیبت کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والے میری محبت کے اندر سچے کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کے مالوں کے اندر کمی کرتا ہے، ان کی جان کے اندر. کبھی کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، کسی کی ماں اس کی دنیا کو ویران کر جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صابر اور شاکر ہے، کس قدر میرے اوپر صبر کرنے والا ہے. تو فرمائے صبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت دیتا ہے، اس مصیبت کے اوپر بندہ صبر کو اختیار کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے. یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے. صبر کا سب سے پہلا درجہ کیا تھا؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے خود کو بچا لینا اور نیکی کو اختیار کرنا. یہ صبر کا دوسرا درجہ. اب ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ صبر شاید مصیبت کے اوپر برداشت کر لینا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر بڑا مشکل ہے. سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرو، پھر نیکی کو اختیار کرو. اس کے بعد جو اللہ آزمائش دیتا ہے، اس کے بعد جو تم پہ مصیبت آتی ہے، پھر صبر کرو. یہ صبر ہے. سب سے پہلے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ، گناہوں سے خود کو بچا لو. دوسرا کام نیکی کو اختیار کرو. ایسے موقع پر جب نیکی کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، آزمائشیں ہیں، گھر والوں کی آزمائش الگ ہے، باہر والوں کی آزمائش الگ ہے، اس موقع پر داڑھی رکھ لینا یہ بھی بہت بڑی صبر ہے. ایسے کام کہ جسے گھر والے منع کرتے ہیں لیکن اس کو بندہ اختیار کرے، یہ صبر ہے. پہلے گناہوں سے بچے، پھر نیکی کو اختیار کرے. اس کے بعد جو اللہ آزماتا ہے، اللہ آزمائش دیتا ہے، پھر اس پہ صبر کرے. پھر اللہ تعالیٰ، اور اس صبر پہ اجر کیا ملتا ہے؟ اتنے بڑے صبر کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ دیتے کیا ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین. باقی جتنے بھی اعمال کرو گے تمہیں نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا، لیکن صبر کرو گے خود رب رحمان تمہیں مل جائے گا. آسان سا ترجمہ، ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ ان کا بن جاتا ہے. جتنی بھی نیکیاں کرو گے اجر ملے گا، انعام ملے گا، جنت ملے گی. تیار کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں مل جائے گی، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. لیکن صبر کو صحیح طریقے سے کیا جائے. اللہ تعالیٰ بندے پر آزمائشیں ڈالتا ہے تو فرمایا اکثر آزمائشیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر گناہ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سزا کے معاف کر دیتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، اسے تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں. اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمت ہے. تو فرمایا یہ صبر کو جب بندہ اختیار کرے گا تو پھر اسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اللہ کی ذات نصیب ہو جائے گی. تو صحیح معنوں میں صبر کرنا یہ ولیوں کا طریقہ تھا، اللہ والوں کا طریقہ تھا، انبیاء کا طریقہ تھا. ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہر نعمت عطا فرمائی، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے 18 سال تک اللہ نے زمانے کی ہر نعمت عطا فرمائی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ان کے پاس نہ ہو. مال اتنا ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، جانور گھوڑے اتنے ہیں کہ رکھنے کی جگہ موجود نہیں ہے، اونٹ لاتعداد، بکریاں کثیر تعداد میں، اتنا مال، کھیتی اتنی ہے کہ شمار نہیں ہو سکتی، انہیں خود نہیں علم کہ میری جائیداد کتنی ہے. اتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرشتوں نے عرض کی مالک کائنات
تیرا بندہ ہے، تیرا نبی ہے، پیغمبر ہے، اتنا کچھ تو نے عطا فرمایا، دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، تیرا صبر اور شکر، تیرا ذکر نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ سب کچھ تو نے عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آزما کر دیکھ لو، میرا پیغمبر مشکلات میں بھی میرا ذکر نہیں چھوڑے گا۔ آزمائی شروع ہوگی ایوب علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں ایک ہی دن کے اندر بیماری آئی، سارے جانور ہلاک ہو گئے، آگ لگی، پوری کھیتی تباہ ہو گئی، فصلیں تباہ ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام اپنے گھر سے بیوی کے ساتھ باہر تشریف لائے، زلزلہ آیا، آپ کا پورا محل زلزلے کے اندر تباہ ہو گیا، جتنے آپ کے بچے تھے وہ سب اس کے اندر ہلاک ہو گئے، پیچھے صرف ایوب علیہ السلام کی اپنی ذات باقی رہ گئی، سب کچھ ایک دن کے اندر ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا ایوب علیہ السلام کے پاس، سب کچھ ختم ہے، صرف اپنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیماری کے اندر مبتلا فرما دیا، ایک سخت قسم کی بیماری لاحق ہو گئی، کوڑ کی بیماری، کوڑ کا مرض لگ گیا، جس کے ساتھ پورا بدن زخموں سے چور ہے، سارا بدن زخمی ہے، اور زخموں کے اندر کیڑے پڑ چکے ہیں، ایک ایک زخم کے اوپر کئی کئی کیڑے بیٹھے ہیں، اور جب وہ کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے کہنے لگی، کہتی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں مالک کائنات اسے قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کے ازمائش کو دور فرما دے۔ ایوب علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ مارو مارو منو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش کرا، جے میرا سونا دکھ وچ راضی تو میں سکھ وچ لے لاؤں۔ ایوب علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہا پیاری بندی ذرا مجھے یہ تو بتا کہ میرے رب نے مجھے نعمتوں سے کتنے سال نوازا تھا؟ کہا 18 سال اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا۔ کہا 18 سال اگر اللہ مجھے آزمائش میں رکھنا چاہتا ہے تو 18 سال تک میں صبر کروں گا، اس کے بعد پھر دعا بھی کر لوں گا۔ کہا 18 سال مجھے تکلیف میں تو رہنے دو، جب 18 سال میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا تب تو میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، آج اگر میرا رب مجھے آزمائش میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں شکوے شروع کر دوں، اسے فریادیں شروع کر دوں۔ کہا کیا میرے رب کو نہیں پتا کہ میرا بندہ تکلیف کے اندر ہے؟ کہا جب 18 سال ہو جائیں گے نا تو پھر میں اللہ سے دعا بھی کر لوں گا۔ تو یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 18 سال کا عرصہ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ گزارا، بڑے اطمینان تحمل کے ساتھ گزارا، اگر آپ کے زخم سے کیڑا بھی نکل کے زمین پہ گر جاتا اٹھا کے زخم پہ رکھ لیتے تھے کہ میرے مالک نے تیرا رزق یہاں لکھا ہے تو باہر کیوں جاتا ہے؟ یہ صبر ہے، شکر ہے ان کی زبانوں کے اوپر۔ تو فرماتے ہیں جب 18 سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، تو فرشتے کہنے لگے مالک کائنات تو نے سچ فرمایا ہے، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، یہ تیرے پیغمبر تیرے بندے بڑے صابر اور شاکر ہوا کرتے ہیں، ان کے اوپر مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو ان کی زبانوں پہ پھر بھی تیرا ذکر ہوتا ہے، یہ مصیبتوں کے بھی اندر شکر اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تیرا کبھی گلا شکوہ نہیں کرتے۔ تو ایک دن پھر آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں تکلیفیں دی تھی اس وقت سکون تھا کہ آج اللہ نے سارا کچھ دوبارہ عطا فرما دیا، آج سکون کے اندر ہو؟ اس وقت لذت اور سکون تھا کہ آج سب کچھ عطا ہو گیا ہے، آج سکون کے اندر ہو؟ ایوب علیہ السلام کہنے لگے، کہا جب رات کے وقت زخم میں کیڑے کاٹتے تھے، مجھے ٹیسیں اٹھتی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اس وقت جو رب کو یاد کرنے سے مزہ آتا تھا وہ آج نہیں آتا۔ فرمایا وہ سکون کے اندر لذت نہیں ہے۔ کہتے میری دعا یہی ہے کہ میرا رب تکلیف کے اندر رکھے اور میں صبر کر کے اپنے رب کو مناتا رہوں، میرا رب آزمائشیں دے، مصیبتیں دے، یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، چند دن کی دنیا ہے، لیکن میں صبر کر کے اپنے رب کو تو راضی کر لوں، اپنے مالک کو تو خوش کر لوں، اپنے رب کو تو راضی کر لوں۔ روایت کے اندر لکھا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کا حساب ہو رہا تھا، ایک بندہ نامہ اعمال اس کے تولے جا رہے ہیں، فرشتے اس کے نامہ اعمال کھولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا ملائکہ ٹھہر جائے، فرشتوں رک جاؤ، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے اس بندے کی زندگی کیسی تھی؟ وہ کہنے لگے مالک کائنات اس کی ساری زندگی مصیبتوں کے اندر گزری،
ساری زندگی تکلیفیں ملی، ساری زندگی دکھ پائے ہیں اس نے، ساری زندگی مصیبتیں کاٹتا رہا، تکلیفیں کاٹی ہے، سارا زمانہ بھی اسے دکھ دیتا تھا، مالک کائنات یہ تکلیفوں کے اندر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ جب مصیبت آتی تھی، تکلیف آتی تھی، اس بندے کی زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا مالک تیرے سامنے اف بھی نہیں کرتا تھا، اس کی زبان کے اوپر تیرا شکر تھا، ہر حال کے اندر صبر کرنے والا تھا، پھر بھی تجھے پکارا کرتا تھا، کبھی کس نام سے تجھے پکارتا تھا، کبھی کسی نام سے تجھے پکارتا تھا، ساری زندگی آزمائشوں کے اندر، مشکلوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ملائکہ جس بندے کو میں نے ساری زندگی تکلیفیں دی، جس کی زندگی آرام دہ بھی ہو سکتی تھی لیکن میری منشا یہ تھی کہ میں اسے تکلیفوں کے اندر رکھوں، میری رضا یہ تھی کہ میں اس بندے کو تکلیفیں دوں، پریشانیاں دوں، میں نے ساری زندگی تکلیفیں دی، ساری زندگی مصیبتیں دی، اس نے شکر کیا، صبر کیا، میری رضا کے اندر راضی رہا، اف تک نہیں کی، ساری زندگی میرا صابر اور شاکر بندہ رہا۔ فرمایا فرشتوں جس بندے کو میں نے تکلیف میں رکھا وہ صبر کرتا تھا، شکر کرتا تھا، آج مجھے حیا آتی ہے میں اس کا نامہ اعمال کھولوں، فرمایا اس کا نامہ اعمال لپیٹ دو، بغیر حساب جنت عطا فرما۔ لیکن یہ نعمت ملے گی کیسے؟ صبر کرنے کے ساتھ۔ یہ صبر کا درجہ ہے، یہ صبر کا انعام ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے، مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ ایک کے بعد دوسری تکلیف دیتے ہیں، وہ پھر شکر کرتا ہے، مالک تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام بھی ایسے عطا فرماتے، بغیر حساب جنت عطا فرما دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور صاحب عمدۃ القاری فرماتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جب بھی میں اس سے پڑھتا ہوں، جب بھی میری نگاہوں سے گزرتی ہے، میں ادب سے، پیار سے اس حدیث کو چوم لیتا ہوں، اتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کا حساب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ کہ جسے ساری زندگی میں نے پیدائشی طور پہ نبینہ بنایا تھا، جو آنکھوں کی نعمت سے محروم تھا، جس نے ساری زندگی آنکھوں کے نور کے بغیر گزار دی، ساری زندگی نبینے پن کے اندر گزاری، اس کے پاس آنکھوں کی دولت نہیں تھی، وہ بینائی سے محروم تھا، اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، اس کی آنکھوں کے اندر نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے گزار دی۔ فرمایا دنیا روشنیاں دیکھتی تھی، وہ صبر کر لیتا تھا، لوگ صبح کے اجالے دیکھتے، کوسے قضا کو دیکھتے، میری دنیا کو خوبصورتیوں کے ساتھ دیکھتے، لیکن وہ بندہ صبر کر لیتا۔ اگر کہیں جانا ہوتا سب لوگ اپنے اپنے کاموں سے چلے جاتے، لیکن یہ محتاجی کی وجہ سے کہ مجھے کسی کا سہارا لینا پڑے گا، گھر میں وقت گزار لیتا، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کر لیتا، اپنا وقت گزار لیتا، لیکن اس کی زبان کے اوپر کبھی گلا شکوہ نہیں آیا، پھر بھی میرا صبر کرتا تھا، میرا شکر کرتا تھا۔ اس نے نہ کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھا، نہ بیوی بچوں کو دیکھا، نہ اپنے بیٹوں کو دیکھا، یہ ساری زندگی آنکھوں کی نعمت سے محروم تھا، دیواروں کو پکڑ کر چلتا تھا، چیزوں کو ہاتھوں میں لے کے محسوس کرتا تھا اس کی شکل کیسی ہے، اس کی حیت کیسی ہے۔ اے میرے فرشتوں بتاؤ جس بندے نے ساری زندگی آنکھوں کے بغیر گزار دی، آج اسے میں کیا انعام دوں، آج میں اسے کس انعام سے نوازوں؟ تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کائنات اس نے بڑا صبر کیا، بڑا شکر کیا، اے پروردگار تو اسے بغیر حساب جنت عطا فرما دے، اے اللہ تو اس کو بڑا بلند مقام عطا فرما، اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کو جگہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ اتنی میں نے اسے تکلیفیں دی، سب سے بڑی جو نعمت تھی آنکھوں کی اس سے میں نے اسے محروم کیا، لیکن پھر بھی یہ صبر کرتا تھا، پھر بھی شکر کرتا تھا، یہ سب کچھ تو میں نے اسے عطا کرنا ہے، جنت بھی اس کی ہے، درجے بھی اس کے ہیں، لیکن فرمایا ملائکہ آج جو میں اسے انعام دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری زندگی یہ بغیر آنکھوں کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، آج جو میں اسے آنکھوں کی نعمت عطا کرنے والا ہوں وہ آنکھیں ایسی ہے کہ جس کے ساتھ یہ اپنے رب کا دیدار فرمائے گا۔ فرمایا آج میں اسے ایسی آنکھیں عطا فرماؤں گا جس کے ساتھ اپنے رب کے جلووں کا نظارہ کرے گا۔ یہ نعمت اللہ نے کس وجہ سے عطا فرمائی؟ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس حال کے اندر رکھا ہے وہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں یہ چند دن کی ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو کر جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری نعمتیں پھر اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت موجود ہے، فرماتے ہیں ایک صحابی رسول رات کو دیر سے گھر آئے، جیسے گھر آئے رات کا کافی وقت گزر چکا تھا، آتے ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے پانی لا کر دیں۔ ان کی بیگم گئی، بیوی جا کر پانی لے کر آتی ہے، تو جیسے وہ بیوی پانی لے کر واپس آئی، وہ صحابی رسول کی آنکھ لگ چکی تھی، سو گئے تھے، نیند آ گئی۔ اب بیوی بڑی فرما بردار تھی، ساری رات ہاتھ میں گلاس لے کر کھڑی رہی کہ کہیں رات کے وقت میرے شوہر کی آنکھ کھلے تو اسے پیاس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ کے ساری رات کھڑی رہی۔ فرماتے ہیں رات کی کسی پہر اس صحابی رسول کی آنکھ کھلتی ہے، تو جیسے آنکھ کھلی دیکھا بیوی پانی کا گلاس لے کر کھڑی ہے، خوشی کے مارے جھوم اٹھے، اس کی محبت سے دل بھر گیا، بڑا پیار آیا بیوی کے اوپر۔ فرمائے تو بڑی فرما بردار ہے، میں تجھ سے بڑا خوش ہوں، بڑا راضی ہوں، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، آج یہ خدمت دیکھ کر میں تجھ سے بڑا راضی ہو گیا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ، اس خوشی کے عالم میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، تجھے نوازنا چاہتا ہوں، بتاؤ تجھے میں کیا عطا فرماؤں۔ فرمایا تو نے بڑی خدمت کی، آج یہ خدمت دیکھ کر میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، خوش ہو گیا ہوں، تجھے نوازنا چاہتا ہوں، کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، اپنے زبان سے منہ مانگا، بتاؤ تم کیا لینا چاہتے ہو، جو کہو گے پورا کر دوں گا۔ اس نے پھر کہا، بیوی کہنے لگی وعدہ کرتے ہو جو کہوں گا کر دو گے؟ کہا جو کہو گے کر دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا۔ بیوی نے کچھ نہیں سوچا، ایک لفظ کہا، بیوی کہنے لگی مجھے طلاق دے دیں، کہنے لگی مجھے طلاق دے دیں۔ صحابی رسول بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہیں کہ ساری زندگی میں نے اس کا بڑا خیال رکھا، اسے کبھی زمانے کی گرم ہوا نہیں لگنے دی، اسے زمانے کے تانوں سے میں نے بچایا، اسے میں نے چھت دی، اسے میں نے کھانے کو پورا سامان دیا، بڑا خیال رکھا، لیکن آج جب میں اسے راضی ہوا، خوش ہوا، تو اس نے مانگا تو کیا، طلاق مانگی، مجھ سے دوری مانگی، مجھ سے دور جانا اختیار کیا۔ اس کا سب بڑا پریشان صحابی رسول، اور بڑی کوشش کی کہ مان جائے کسی طرح، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہا تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے خود کہا ہے کہ جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اب اپنی بات کو پورا کرو۔ صحابی رسول آخری حربہ استعمال کیا، کہا اچھا ایسا کریں، کسی طرح صبر کے ساتھ رات کو سو کر رات گزار لو، جیسے صبح ہوگی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، پیارے محبوب جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہوگا۔ دونوں راضی ہو گئے۔ جیسے صبح ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی نہ کلام کیا نہ بات کی، دونوں چل پڑے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ اب کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی وہ جا رہے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، راستہ دور تھا، پیارے محبوب کا گھر دور تھا، چل رہے ہیں راستے کے اندر کہ اچانک شوہر کو ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر کی وجہ سے شوہر گرتے ہیں اور ان کا منہ زمین پر لگتا ہے۔ چٹانیں تھی، پہاڑی علاقہ ہے، راستہ پہاڑی تھا، پتھریلا علاقہ ہے، جیسے ٹھوکر لگی گرے، ان کا چہرہ زمین پر لگا، پتھریلی زمین پہ لگا، پورا چہرہ چھل گیا، پورا چہرے سے خون بہنے لگا۔ جیسے بیوی نے یہ دیکھا تو دوڑ کر آئی، بازوں کے اندر لے کر اس کے چہرے کا خون صاف کرنے لگی۔ جیسے خون صاف ہو گیا تو بیوی کہتی ہے چلو واپس گھر چلیں، میں نے ساری زندگی اب تیرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ وہ اور حیران ہو گئے، پریشانی کے عالم میں پھر کہتے ہیں، کہا مجھے نہ تو رات کی سمجھ آئی نہ تیری اب کی سمجھ آتی ہے، بات کیا ہے؟ رات بلا وجہ میں تجھے کچھ انعام دینا چاہتا تھا، نوازنا چاہتا تھا، تو نے مانگا تو طلاق مانگی، اب چل رہے تھے صرف ٹھوکر لگی، ایک چہرہ زخمی ہوا، تو نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ گزارنی ہے، تو نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، معاملہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے تکلیفیں دیتے ہیں، میں نے ساری زندگی تجھے کبھی تکلیف کے اندر نہیں دیکھا تھا، جب سے میں شادی ہو کر تیرے گھر آئی تھی تیرے کبھی سر میں درد نہیں ہوئی، کبھی تجھے بخار تک نہیں آیا، مجھے شک گزری تھی کہیں میرا اللہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اس شک کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، میرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ لیکن فرمایا جیسے تجھے یہ تکلیف پہنچی، تیرا چہرہ زخمی ہوا، تجھے یہ مصیبت آئی، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا رب تجھ سے راضی ہے۔
یہ صحابہ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، وہ تکلیفوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں تکلیفیں دے رہا ہے. جس سے تکلیفیں اللہ اٹھا لیتا ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. روایت کے اندر لکھا ہے کہ فرعون 500 سال تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی، یہاں تک کہ کبھی نہ اس کے سر میں درد ہوئی نہ بخار ہوا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو سزا نہیں دیتا، دنیا کی تکلیفیں اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ انہیں آزمائشیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، مصیبتیں دیتا ہے. اور فرماتے ہیں 300 سال فرعون کی زندگی میں ایسے تھے کہ وہ کانٹوں پہ چلتا تھا، کانٹے بھی اس کے پاؤں پہ نہیں چبھتے تھے. کیونکہ اللہ تکلیف دیتا نہیں ہے اپنے دشمنوں، یہ دنیا کی تکلیفیں اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف فوتگی کے وقت پڑھنے والی آیت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی پریشانی ہو، انسان پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے. فرماتی ہے میں سوچتی تھی شاید عرب کے اندر اتنی سکھی عورت کوئی نہیں ہوگی جتنی سکھی میں ہوں. اتنی محبت کیا کرتے تھے ان کے شوہر ان سے. فرماتے بڑی محبت، بڑا خیال رکھتے، ساری زندگی میرا بڑا خیال رکھا، بڑی محبت کی. کہتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ شاید ہی اتنا پیار کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا شوہر کسی کو نصیب ہوگا. اتنا میرا پیارا خیال رکھنے والے شوہر تھے. فرماتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو کچھ سن کر آتے وہ مجھے سنا دیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام جو حدیث سناتے، جو بات کہتے، جو بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سن کر آتے آ کر مجھے بتایا کرتے تھے. کہتے ایک دن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو چہرے پہ بڑی خوشی تھی، چہرہ کھلا ہوا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آج خوشی کی وجہ کیا ہے، آج کیوں اتنا چہرہ کھلا ہوا ہے، آج چہرے پر تبسم کس لیے ہے؟ تو کہتے وہ کہنے لگے کہ آج حضور علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت حدیث سنائی ہے، جب سے سنا ہے کلیجے میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے، چہرے پہ بھی تبسم آ گیا. وہ کہتی مجھے بھی تو بتاؤ میرے محبوب نے کیا فرمایا، آج میرے حضور کا فرمان کیا تھا، آج کیا سن کر آئی ہو حضور علیہ السلام سے؟ کہنے لگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی چیز واپس لیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس مصیبت کے وقت اگر پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے کیا مالک جو کچھ مجھ سے لیا ہے اس سے بہتر مجھے نعم البدل عطا فرما، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس سے لیا ہوگا، جس سے اسے محروم کیا ہوگا، اگر وہ یہ آیت پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے کہ مالک کائنات جو مجھے تکلیف دی ہے اس سے بہتر مجھے نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز عطا فرما دیں گے. ام سلمہ فرماتی اس کے بعد میری عادت ہوگی، میں نے یاد کر لیا یہ کام، میرا چراغ بھی بجھتا تو میں یہی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ سے کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ سے دعا کرتی کہ مالک کائنات سے بہتر نعم البدل عطا فرما. زندگی میں کوئی بھی تکلیف آتی میں یہی اللہ سے عرض کرتی تھی. لیکن کہتے ایک دن تو ایسا ہوا کہ میری زندگی پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. ایسا ہوا کہ میرے شوہر انتقال کر گئے، جسے میں سمجھتی تھی کہ میرا پورے عرب کے اندر سب سے اچھا شوہر جو ہے وہ میرا ہے. فرماتی اس کا انتقال ہو گیا، وصال کر گئے. میرے لیے بڑے دکھ کا عالم تھا، بڑے تکلیف کا معاملہ تھا، میرے برداشت سے باہر تکلیف تھی، مجھ سے برداشت ہونے سے بھی بڑا معاملہ تھا. لیکن فرماتے جیسے ہی ان کا انتقال کی خبر مجھے نصیب ہوئی تو میں نے فوراً حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کیا. میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے مالک کائنات جو چیز مجھ سے لی ہے اس سے بہتر نعم البدل مجھے عطا فرما. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل تو کر لیا، لیکن میرے دل کے اندر وہم تھا، شک تھا، میرے دل میں خیال تھا
کہ ام سلمہ تیری عمر ڈھل چکی ہے، تو بوڑھی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں تیرے اور رنگ بھی کوئی اتنا صاف نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، لیکن حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تجھے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہے دل میں سوچتی تھی کہ میرے شوہر سے اچھا تو پورے عرب میں شوہر ہی نہیں تھا، میرے شوہر سے بڑا خیال رکھنے والا تو موجود ہی نہیں تھا، اور اب میری عمر بھی ڈھل چکی ہے، میرے اندر خوبیاں بھی نہیں رہی، جوانی بھی نہیں ہے، اب مجھے اچھا شوہر کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ لیکن کہتی حضور علیہ السلام کے فرمان پر یقین بھی تھا، پیارے محبوب علیہ السلام کے ارشاد کے اوپر مجھے یقین بھی تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ کہتی اسی سوچ کے اندر تھی کہ میری عدت گزر گئی، اور فرماتے ذہن کے اندر یہی خلش تھی، یہی خیال تھا کہ میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے اور حضور کا فرمان سچا ہوتا ہے، لیکن میرے شوہر سے اچھا تو عرب میں شوہر ہی نہیں تھا، ان سے بڑا خیال رکھنے والا تو کوئی شوہر ہی نہیں تھا، اللہ یہ کیسے پوری فرمائے گا؟ فرماتے جیسے عدت کا آخری دن تھا، جیسے شام ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب کا پیغام آ جاتا ہے، اے ام سلمہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جیسے ہی حضور علیہ السلام کا پیغام آیا میرے لبوں پہ درود و سلام آ گیا، میں نے فرمایا حضور جو فرماتے ہو آپ سچ فرماتے ہو، آپ کا ہر فرمان سچا ہے۔ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، کہا حضور اب تو میرا رنگ بھی گورا نہیں ہے، حضور بڑھاپا آ چکا ہے، بچے بھی میرے ہیں، نہ میرا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ کے لائق ہو، حضور میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، جامی ورگی ٹور بھی نہیں، رومی ورگا عشق بھی نہیں، حضور تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، حضور آپ کا مقام کہاں، میرے پاس کیا ہے جو آپ کی بارگاہ کے لائق ہو، حضور میں کس طرح حضور آپ کے پاس پیش کروں اپنے آپ کو، حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا جو آپ کی شایع نشان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ پریشان کیوں ہوتی ہو، جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کا دنیا میں کوئی نہیں بنتا، نبی اسی کا تو بنتا ہے۔ فرمایا نبی اسی لیے تو آیا ہے بے سہاروں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا نبی تو ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا دیکھنا ہو نا کہ اس کا دنیا میں مقام کتنا ہے، اللہ کے کتنا قریب ہے، اس کو دیکھا کرو کہ وہ صابر کتنا ہے، صبر کرنے والا کتنا ہے۔ فرمایا جو بندہ صبر کرنے والا زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ تو فرمایا جتنے بھی عمل کرو گے، باقی جتنی نیکیاں کرو گے اس پہ تمہیں اجر ملے گا، لیکن صبر کرو گے تو تمہیں اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، اللہ کی ذات مل جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل